الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ آج ہم مرغی کے بارے میں سنیں گے، الدجاج۔ یاد رہے کہ اس کا دجاج کا مطلب مرغی ہے۔ اس کے واحد کے واسطے دجاجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آہستہ چلتی ہے۔ مرغی کا لقب ام الولید یعنی ولید کی ماں، جیسا کہ عام طور پر خواتین کے القاب ہوتے ہیں، جیسے ام حفصہ، حفصہ کی ماں، امام جعفر کی ماں کے لیے ام جعفر، ام غقبہ، ام احد و عشرین، ام قوب، ام نافع وغیرہ آتی ہیں۔ جب مرغی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے انڈے سے بچہ نکلنا ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے انڈے سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ مرغی کی ایک عجیب و غریب عادت ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی درندہ گزرے تو یہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی، لیکن اگر اس کے پاس سے گیدڑ گزرے تو یہ ڈر جاتی ہے، اور چاہے وہ کسی مکان کی چھت یا کسی دیوار پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، فوراً گیدڑ کے سامنے گر جاتی ہے۔ مرغی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت کم سوتی ہے، اور اگر اسے نیند آ بھی جاتی ہے تو بہت جلد اڑ جاتی ہے۔ مرغی کا سونا اور جاگنا صرف اتنے وقت پر ہے جتنے وقت پر سانس کا آنا اور جانا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرغی اس لیے کم سوتی ہے کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، سو یہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ بہانہ کرتی ہے کہ یہ زمین پر نہیں سوتی، بلکہ کسی اونچے گھر یا دیوار یا کسی بھی اونچی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی عادت کے مطابق مرغی خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ مرغی کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو اس کے بال اور پر پہلے سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جلد ہی چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ شروع میں وہ بہت خوبصورت اور اچھے معلوم ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں بلایا جائے تو ڈرتے ہوئے آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی خوشنمائی میں کمی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کو ذبح کرنا اور ان سے انڈے حاصل کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ مرغی کی فطرت یہ ہے کہ اس کی ایک جیسی طبیعت ہوتی ہے، کیونکہ یہ گوشت، مکھیاں اور روٹی وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں۔ مرغی کے انڈے کے اندر جو مرغی ہے یا مرغ ہے، یہ معلوم کرنے کا کیا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے بیان کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو غور سے دیکھا جائے۔ اگر انڈا مستطیل اور محدود اطراف ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہے اور کناروں سے دبا ہوا ہے تو اس کے اندر مرغی ہے، اور اگر انڈا گول ہے اور کناروں سے ابھرا ہوا ہے تو اس کے اندر مرغ ہے۔ انڈے سے بچے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرغی خود انڈوں پر بیٹھے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ انڈوں کو گھاس یا کوڑے جیسی کسی چیز میں دبا دیا جائے۔ مرغی 10 مہینے انڈے دیتی ہے اور سردیوں کے 2 مہینے انڈے نہیں دیتی۔ انڈے کو مکمل ہونے میں 10 دن لگ جاتے ہیں۔ مرغی کے پیٹ سے نکلتے وقت انڈا بہت نرم ہوتا ہے، جب اس کو ہوا لگتی ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ انڈے میں سفیدی اور زردی رنگ ہوتی ہے، اور سفیدی پر ایک باریک جھلی ہوتی ہے اور زردی پر نرم رطوبت ہوتی ہے جو جمے ہوئے خون سے ملتی ہے۔ اس کے ذریعے انڈے کے اندر موجود بچے کو غذا ملتی ہے، جبکہ سفیدی سے بچے کی آنکھ، دماغ اور سر بنتے ہیں، اور باقی سفیدی بچے کی کھال میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح زردی سکڑ کر اور جھلی بن کر بچے کی ناف ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے، جس طرح کہ انسانی بچے کو ماں کے پیٹ میں حیض کا خون سے ناک کے ذریعے غذا ملتی ہے۔ بعض اوقات ایک انڈے میں 2 زردیاں ہوتی ہیں۔ جب مرغی اس انڈے پر بیٹھتی ہے تو اس سے 2 بچے نکلتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ مزید اور غذائیت سے بھرپور انڈا وہ ہوتا ہے جس میں بہت زردیاں ہوں۔ جو انڈا مرغ کی جفتی کے بغیر پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، اور ایسے انڈوں سے بچے بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، بچے میں کیسے معلوم کریں کہ یہ نر ہے یا مادہ؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 10 دن بعد یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی مرغی ہے یا مرغ۔ جب بچہ 10 دن کا ہو جائے، مرغی کا بچہ جب 10 دن کا ہو جائے تو اس کی چونچ پکڑ کر اس کو لٹکایا جائے۔ اگر وہ حرکت کرے تو مرغ ہوگا، اور اگر حرکت نہ کرے تو پھر مرغی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر لوگوں کو بکریاں اور غریب لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب امیر لوگ مرغیاں پالنے لگے تو اللہ عز و جل وہاں رہنے والوں کو ہلاکت کا حکم فرماتا ہے۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث کو ظاہر کرنے والے علی بن اروا دمشقی ہیں،
ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ احادیث واضح یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ عبد اللطیف بغدادی علیہ رحمہ نے کہا کہ امیر لوگوں کو بکریاں پالنے اور غریب لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ ہر قوم کا حساب اس کے کمانے کے مطابق ہے اور اسی کے مطابق اس کی روزی ہے، اور یہ حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں لوگ کام کرنا روک نہ دیں اور تدبیر سے ہٹ نہ جائیں، اس واسطے کہ کمانا پاک بازی اور شکر ادا کرنے کا سبب ہے، اور کچھ وقت اس سے آدمی غنی ہو جاتا ہے اور کمانے کو روک دینا بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور لوگوں سے سوال کرنے سے شریعت میں منع ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب امیر آدمی مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ عز و جل آبادی کی ہلاکت کا حکم فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امیر آدمی وہ کام کریں گے جو غریب لوگوں کے ہیں تو غریبوں کے روزی کمانے کے اسباب ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کی ہلاکت کا ڈر ہے، اور غریبوں کی ہلاکت عام ہلاکت ہے جو آبادیوں کے ہلاک ہونے کے سبب ہے۔